نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك صدق اللہ العظیم۔ آج اللہ کی صفت مالک اور مختار زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کائنات کی مالک ہے اور تمام کائنات پر اختیار کلی رکھتی ہے۔ باقی ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے اور آپ کی مملوک ہے۔ مالک کو اپنی مملوک میں ہر طرح کے تصرف کی اجازت ہوتی ہے اور اس کا ہر طرح کا تصرف جائز ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو عذاب دینا چاہیں تو اس کا بھی انہیں اختیار ہے، اور اگر پوری کائنات کو معاف کرنا چاہیں تو اس کا بھی انہیں اختیار ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی کی مملوک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا۔ تو ساری کائنات کے جب اللہ مالک حقیقی ہیں، ساری کائنات آپ کی مملوک حقیقی ہے، تو ایک مالک اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ انسان جب کچھ چیزوں کا مالک ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ان میں تصرف کرتا ہے۔ کسی جانور کو جو اس کا مملوک ہے اسے پکڑ کے وہ ذبح کر دیتا ہے، تو یہ اس کا فعل جائز ہے۔ ایک زمین کا مالک ہوتا ہے، ایک جگہ وہ بیڈ روم بناتا ہے اور اس کے دوسرے حصے میں وہ واش روم بنا دیتا ہے، ایک حصے میں مسجد بنا دیتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اسی طرح ایک فصل ہے، کچھ فصل کو وہ پکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کچھ فصل کو وہ وقت سے پہلے ہی کاٹ کر جانوروں کو ڈال دیتا ہے، ایک جانور کو وہ پکڑ کے بیچ دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے تصرفات جو وہ اپنی مملوک میں کر رہا ہوتا ہے یہ جائز ہوتے ہیں، اور اس کو ان تصرفات کا پورا اختیار ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان کو اپنی مملوکات پر ایک ادنا اور مجازی ملک حاصل ہے۔ ان مملوکات کا نہ یہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے۔ اس کے باوجود یہ جو اسے ادنا اور عارضی اور مجازی ملک حاصل ہے، اس ملک کی بنیاد پر یہ جو بھی تصرف کرتا ہے اس تصرف کا اسے کلی اختیار ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات مالک حقیقی ہے، مالک کے ساتھ ساتھ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اگر وہ اپنی مخلوق میں کوئی تصرف کرتی ہے تو اس کو بھی پورا اختیار ہے۔ لہذا اگر وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، جنت دیتا ہے، تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، انسانیت کا کوئی استحقاق نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی مخلوق کو عذاب دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے بارے میں پوچھا کہ بھائی آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا دیا تھا، تو کیا آپ نے ان کو یہ حکم دیا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں اس کا جواب دیتے ہوئے اس سے براءت کا اظہار کیا تھا، وہاں آپ نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کریں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو لہذا معافی حکمت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور اگر اللہ کسی کو معاف کر رہے ہیں تو مجبور ہو کے معاف نہیں کر رہے، بلکہ اپنے اختیار سے معاف کر رہے ہیں اور عدل کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات اور صفات کو کما حقہ سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔